اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی ثوب مسبوق بأصبر موردہ فقال ما هذا فعرفت ما کرہ فانطلقت فأخرجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك قلت أحرقته قال أفلا كسوته بعد ذلك فإنه لا بأس به للنساء رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں نے اصفر سے رنگا ہوا کپڑا گلابی رنگ کا پہنا ہوا، رنگ اس کا گلابی تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کون سی بات ناپسند آئی۔ کپڑا جو انہوں نے پہن رکھا تھا سمجھ آ گئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، آپ اصفر سے رنگا ہوا کپڑا جو ہے اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ میں گیا اور میں نے اس کپڑے کو جلا دیا۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مجھے انہوں نے آپ نے دیکھا تو پوچھا وہ کپڑا جو آپ نے پہن رکھا تھا وہ اس کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو میں نے جلا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دے دیا ہوتا، اہل خانہ میں سے، خواتین میں سے، کیونکہ اس قسم کا کپڑا اگر عورتیں پہنیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں اگر پہنیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ بات یہ اس قسم کا کپڑا پہننا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بجائے جو ہے اس کو جلانے کے تم اس کو گھر والوں میں سے کسی کو دے سکتے تھے۔ وعن حلال ابن عامر عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم بمنى یخطب علی بغلۃ وعلیہ برد احمر وعلی امامہ یعبر عنہ رواه ابو داود۔ حضرت حلال بن عامر اپنے والد ماجد سے جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو منا میں دیکھا، آپ ایک خچر پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے ایک سرخ رنگ کی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر کی ہوئی تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آگے تھے، اور آپ جو کچھ فرما رہے تھے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس کی تعبیر فرما رہے تھے۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ مختلف مقامات پر سرخ رنگ کپڑے کی ناپسندیدگی کا ذکر ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوپر لی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی جب حدیث آتی ہیں تو اس مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں یہ حدیث ہے یہ جواز کی دلیل ہے، اور جہاں اس کی ممانعت ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، جہاں منع ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا گیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ جائز ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت صنعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح السوء فقذفها رواه ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیاہ رنگ کی چادر تیار کی گئی، بنائی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن فرمایا، جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ کو اس چادر سے جو ہے وہ اون کی بو آئی، جس طرح اون کی بو ہوتی ہے ایسی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا۔ یعنی بو حضور جو جس میں بدبو کا شائبہ ہو، وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کچھ بو کو پسند کرتے تھے، اور بدبو جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے لیے سخت، آپ اس کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم ومختبن بشملۃ قد وقع خطبها علی قدمہ، رواه ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک کپڑے سے اختبا کیے ہوئے تھے۔ اختبا آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے پیلے سے پر بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے کپڑا جو ہے وہ گھٹنوں کے آگے سے کہتے ہیں، اس کو اختبا کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر سے اپنے گھٹنوں کو اور پیٹھ کو ملایا ہوا تھا، اختبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس چادر کے پلو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر لگ رہے تھے۔ اس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وندیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلى الله تعالى وسلم بقباطی فآتانی منها قبطیة فقال اصداها صدعین فقط اخذ ما قمیصا واد الاخر امرأتك تختمر به فلما ادبر قال وامر امرأتك ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها، رواه ابو داؤد۔ حضرت دیہ بن خلیفہ، دیہ قلبی ان کو کہتے ہیں، حضرت جبریل امین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے، دیہ قلبی۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نامہ دے کر بھیجا تھا جو ہرقل کے پاس گیا تھا، یہ لے کر گئے تھے۔ تو ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مصری کپڑے آئے، قبطی، جو مصر میں جو قوم آباد تھی اس کا نام بھی ان کو قبطی کہتے ہیں، مصری لوگ جو، تو وہاں کے کپڑا بھی قباطی اس کو کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے میں سے ایک چادر جو ہے مجھے عطا فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے دو حصے کر لو، اس کپڑے کے دو حصے کر لو، ایک سے قمیص بنا لو اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دو، وہ اس سے اپنا دوپٹہ بنا لے، تمہاری ایک قمیض بن جائے گی، تمہاری اہلیہ کا دوپٹہ بن جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو فرمایا اور اپنی اہلیہ کو یہ حکم دینا کہ اس کے اندر اور کپڑا لگا لے، پتلے تھے نا وہ کپڑے، مصری کپڑے پتلے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کپڑے سے اس کا جسم جو ہے نظر نہ آئے۔ پتلا کپڑا انسان پہنتا ہے، جسم نظر آتا ہے، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوگی۔ تو لباس پہن کر ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے، یا تو آپ اپنے جسم کو زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ کریں، اور پھر ٹائٹ لباس جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم کی جو کیفیت ہے ساری نظر آتی ہے، پتلے کپڑے سے بھی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو یہ حکم دینا کہ جب یہ دوپٹہ سر پہ اوڑھے تو اس کے نیچے اور کپڑا بھی رکھے تاکہ اس کپڑے سے اس کا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم دخل علیہا وہی تختمر فقال لیتن لا لیتین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپٹہ توڑتے ہوئے ایک ہی بار ایک ہی تہ لگانا، دو تہ تو فضول خرچی بن جاتی ہے، کپڑے موٹے پہنتے تھے، ایک ہی تہ سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ چپ جاتا تھا، فرمایا دو تہ لگاؤ گی تو اس سے جو ہے وہ فضول خرچی ہوگی، اسے آپ نے منع فرمایا ایک ہی بار کا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی آدمی جو ہے وہ جو احرام کی حالت میں نہ اس کو حلال کہتے ہیں، جس آدمی نے حرم شریف میں ہو اور احرام نہ پہنا ہو اس کو حلال کہتے ہیں، یہ بندہ حلال ہے۔ وہ اگر حرم کا جانور جو ہے اس کو شکار کرے تو اس کو اس کی قیمت ہی ادا کرنی پڑے گی، روزوں سے بات نہیں چلتی۔ اسی طرح اگر کوئی حرم کا گھاس کاٹے، حرم کی گھاس کاٹا بھی بنے تو اس کی بھی قیمت ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی درخت جو خود بخود اگتا ہے حرم کی سرزمین میں، اس کو کاٹنے بھی اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس کو لوگ خود اگاتے ہیں اس کو اس کی بھی قیمت ادا کرنی، درخت کوئی بھی ہو، خود بخود خود رہا ہو یا کسی آدمی نے اگایا، دونوں صورت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حرم کا جو گھاس ہے، حدود حرم کا گھاس کاٹنا حرام ہے، حدود حرم کا گھاس کاٹنا حرام ہے، چرانا بھی حرام ہے جانوروں کو۔ صرف دو قسم کے گھاس ہیں جن کی اجازت ہے کاٹنے کی، ایک اذخر، خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی غربت کا اعلان فرمایا تھا، حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ یہ گھاس جو ہے یہ ہم مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی اگر اجازت ہو جائے تو آپ نے اس کو فرمایا اس کی اجازت ہے۔ ایک اس کی اور دوسری کھمبی اگر کوئی کاٹ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ حدود حرم کا گھاس درخت وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور کاٹے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ کوئی آدمی کسی کوے کو مار دیتا ہے، گدھ کو مار دیتا ہے، بچھو کو مار دیتا ہے، چوہے کو مار دیتا ہے، سانپ کو مار دیتا ہے، کاٹنے والے کتے کو مار دیتا ہے، مچھر کو مار دیتا ہے، مکھی کو، پسو کو، اسی طرح کچھوے کو، تو ان چیزوں کو مارنے میں کوئی کسی قسم کی چٹی دینے جو ہے اس کی ضروری نہیں ہے، یہ ان کو مارنا جائے کیوں؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ اقتل الموذی قبل الایذاء، جو چیز تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کو مار دو۔ تو اس حساب سے ان چیزوں کو اگر کوئی مارے گا تو اس پہ کسی قسم کی کوئی چٹی نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے مدینہ طیبہ سے، اس کو حدی کہتے ہیں، حدی۔ تو اس کی مختلف قسمیں ہیں، یہ بکری بھی بطور ہدیہ جو آدمی لے جا سکتا ہے، اونٹ بھی لے جا سکتا ہے، گائے بھی لے جا سکتا ہے، اور بھیڑیں وغیرہ بھی لے جا سکتا ہے۔ جو چیزیں قربانی میں جائز ہیں وہ حدی میں جائز ہیں، وہ بھی کوئی بہت ہی قربانی ہے لے جا سکتے ہیں۔ بکری جو ہے وہ جتنی انسان سے غلطیاں ہو جائیں، ہر غلطی کے لیے بکری جو ہے وہ کافی ہے، لیکن دو غلطیاں ایسی ہیں جن کے لیے بکری نہیں بڑی قربانی دینی پڑے گی، جو استاد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی نے جو طواف
رکن ہے طواف جو فرض ہے، جو منا سے جا کر 10 ذوالحج کو جا کر کیا جاتا ہے، کسی نے وہ طواف جنابت کی حالت میں کیا، غسل فرض تھا تو کیا، تو اس کے لیے اونٹ یا گائے وغیرہ ذبح کرنی پڑے گی۔ باقی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کے لیے بکری جو ہے وہ بکری یا بھیڑ بھی کافی ہے۔ ایک یہ جس کے لیے بکری کافی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد جب تک بال نہ کٹوا لیں، کتنے دن لگیں گے؟ 9 ذی الحج کو وقوف کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو پہلے ادھر جانا، وہ مزدلفہ میں جانا ہے، پھر منا میں جانا ہے، ککڑیاں مارنی ہیں، پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا کرنی ہے، اپنا قربانی کرنی ہے، اس کے بعد الگ کرنا ہے۔ اس کے درمیان اگر کسی نے مجامعت کی تو یہ بھی ایسی غلطی ہے کہ اس کے لیے بکری کافی نہیں ہے، اونٹ یا گائے ذبح کرنی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔